الحمد لله البشير الرزاق القادر الذي جعل سيد الأولياء عبد القادر. الصلاة والسلام محمدا الحاضر والناظر وعلى آله وصحبه الطاهر المطهر. اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان رحمة الله قريب من المحسنين. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا عميم الجود والعطاء. الصلاة والسلام عليك يا ماحي الذنوب والخطا. الصلاة والسلام عليك يا شفيعنا يوم الجزاء. صلى الله تعالى عليه وآله وبارك وسلم. حضرات، تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو ساری کائنات کا خالق اور مالک شش جہاد بھی ہے، اور خوب درود و سلام اللہ کے پیارے ہم گناہگاروں کے سہارے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے، بے سہاروں کے سہارے سنہری جالیوں میں آرام فرمانے والے، اندھیری قبر میں کام آنے والے، اپنی نوری چادر میں چھپانے والے، اپنی ردائے رحمت میں جگہ عطا فرمانے والے، آب کوثر سے پیاس بجھانے والے، جنت الفردوس میں لے جانے والے، عرب والے، عجم والے، مکاں والے، لامکاں والے، حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی مقدس و حسین بارگاہ میں تحفہ درود و سلام پیش کر لینے کے بعد تلاوت کردہ آیت کریمہ پر کچھ روشنی ڈالنے سے قبل میں آپ کو کچھ خاص اور اہم بات بتانے سے پیشتر اور ایک بار نبی اور آل نبی پر درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. حضرات، رب کا فرمان عالی شان ہے، رب تقدس و تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. بے شک اللہ کی رحمتیں ذاکرین سے قریب ہوتی ہیں. جہاں اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے، جہاں اللہ کے محبوب بندوں کا ذکر ہوتا ہے، جہاں اللہ کے مقبول بندوں کا ذکر ہوتا ہے، تو اللہ کی رحمتیں وہاں جھوم کر برسا کرتی ہیں. بولیں سبحان اللہ. اور آج پوری دنیا میں اور جہاں جہاں اہل سنت والجماعت مسلک اعلی حضرت کے ماننے جاننے والے رہتے ہیں، وہاں آج بڑی خوشی اور شادمانی کے دن انہیں میسر ہوئے. آج 21ویں تاریخ ہے، رمضان کی 21 تاریخ ہے،
آج کے دن اور گزشتہ رات 21ویں شب کتابوں میں آتا ہے کہ تم شب قدر کو تلاش کرو، لیلۃ القدر کو تلاش کرو، اور وہ طاق راتوں میں، یعنی 21، 23، 25، 27، 29، یہ وہ طاق راتیں ہیں جن راتوں میں شب قدر کا ہونا ممکن ہے۔ صوفیاء کرام بزرگان دین فرمایا کرتے ہیں ان طاق راتوں میں بندوں کو چاہیے کہ اللہ کی عبادت و ریاضت کریں۔ جب آپ خدائے وحدہ لا شریک کی ان طاق راتوں میں عبادتیں کریں گے اور ان طاق راتوں میں عبادتوں کا اہتمام و انتظام و انصرام کریں گے تو ہو نہ ہو 21ویں شب یا 23ویں شب یا 25ویں، 27ویں، 29ویں شب قدر، ان میں سے کون سی رات شب قدر والی ہو آپ یوں ہی سو کر گزار دیں۔ اس لیے بہتر ہے ان طاق راتوں میں خوب عبادت و ریاضت کریں۔ جو بھی رات شب قدر ہو کر گزرے گی آپ اس کے ثواب سے مالا مال ہوتے نظر آئیں گے۔ اس لیے بندے مومن کو چاہیے ان طاق راتوں میں اپنے آپ کو عبادتوں سے اور تلاوتوں سے اور درود شریف کے ورد سے، ذکر و اذکار سے اپنے آپ کو خالی نہ رکھے، بلکہ خوب عبادت و ریاضت کا اہتمام و انتظام کرے۔ گزشتہ رات گزر چکی، آنے والی شب کا ہمیں انتظار ہے۔ آنے والی شب میں خوب عبادتوں کا اہتمام کریں۔ یوں ہی زندگی گزرتی ہماری جا رہی ہے، ہمیں چاہیے ہم اس رمضان کے اخیر عشرے میں غفلت نہ کریں، عبادتوں کا اہتمام کریں، گھروں میں آپ نمازیں پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، درود شریف کی کثرت کریں، ذکر و اذکار کریں، تسبیح و تحلیل کا ورد کریں، تو آپ ان طاق راتوں کو آپ خالی نہ جانے دیں۔ صرف بستر پہ سوتے ہوئے اپنے وقت کو ضائع و برباد نہ کریں، عبادتوں سے اپنے وقت کو گزاریں۔ لوگ سوتے تو سب ہیں، مگر جو ذکر و اذکار کر کے سوتا ہے، نمازیں پڑھ کے سوتا ہے، اس کے سونے کی بات کچھ اور ہوتی ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، گزشتہ رات جو گزری اسی 21ویں شب کو داماد پیغمبر، فاتح خیبر، شیر خدا، علی مشکل کشا، حسن و حسین کے بابا حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے سر کے تاج، امت کے نبی کے داماد، سرتاج اولیاء حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے وصال کی تاریخ رہی۔ یہ وہ ذات، یہ وہ پاک باز نفوس قدسیہ ہیں جن کی خدمات آج بھی صفحہ کرتاس پہ زندہ اور موجود ہے، جنہوں نے جنگ بدر، حنین، خندق، ہر موقع سے اسلام اور بانی اسلام کی خدمت کی۔ حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ ہر موقع سے آپ دین کی خدمت کے لیے ہمیشہ کے لیے تیار رہا کرتے تھے۔ حضور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی کا پیار
علی کی یہ ایمان کی علامت ہے۔ علی سے پیار یہ ایمان کی علامت، علی سے بغض، علی سے حسد، علی سے تعصب یہ نفاق کی علامت ہے۔ یعنی جو انسان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھے، حسد رکھے، تعصب رکھے، وہ منافق ہے۔ اور جو انسان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، ان سے عشق رکھتا ہے، تو وہ انسان مومن ہے۔ اور وہ انسان کے ایمان کی علامت، پہچان یہ ہے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اور آپ کے داماد سے وہ انسان محبت رکھتا ہے، اس کے ایمان کی یہ ضمانت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اس تاریخ میں آپ کی ہوئی۔ تاریخ میں آتا ہے 17 یا 19 تاریخ کو ابن منذر نے آپ پر قاتلانہ حملہ کیا اور آپ پر وہ قاتلانہ حملے ہوئے کہ آپ کے سر پر جو چوٹ لگی، وہ چوٹ وہ زخم اتنا گہرا رہا کہ آپ کے سر اقدس سے خون بہہ کر آپ کی داڑھی شریف تک پہنچی۔ وہ خون سے آپ کا چہرہ، آپ کی داڑھی رنگین ہو گئی، سرخ ہو گئی، اور آپ نے اپنے داڑھی مبارک کو پکڑ کر دیکھا کہ خون مکمل طور سے داڑھی سے بھر چکی ہے، اور آپ نے اپنے داڑھی کو پکڑ کر لوگوں سے کہا۔ ایک موقع سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اے علی، تمہیں اس وقت موت آئے گی جب تمہاری داڑھی خون سے رنگین ہو جائے گی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد، وہ فرمان عالی شان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی داڑھی شریف کو پکڑ کر دیکھتے ہیں کہ خون مکمل طور سے داڑھی میں بھر آئی ہے، اور آپ کی داڑھی شریف خون سے رنگین سرخ ہو چکی ہے۔ آپ نے لوگوں سے کہا، لوگوں نے آپ سے پوچھا، اے علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے شیر خدا، کہ آپ کے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ آپ نے فرمایا، اے لوگوں، اب میرے جانے کا وقت قریب آ چکا ہے۔ کہا وہ کیسے؟ ایک موقع سے میرے نبی نے ارشاد فرمایا تھا، میرے رسول نے ارشاد فرمایا تھا، اے علی، تمہیں اس وقت موت آئے گی جب تمہاری داڑھی خون سے رنگین ہو جائے گی۔ اور آج میں دیکھ رہا ہوں میری داڑھی شریف، میری داڑھی خون سے رنگین ہو چکی ہے، خون سے سرخ ہو چکی ہے، مکمل داڑھی خون سے بھر چکی ہے۔ اب میرے جانے کا وقت قریب آ چکا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ چہیتے صحابی، اللہ اکبر کبیرہ، اسلام میں سب سے پہلے، بچوں میں سب سے پہلے اور کسی نے ایمان لایا، اس ذات کا نام حضرت سیدنا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور عورتوں میں سب سے پہلے اگر کسی خاتون نے میرے نبی کے ہاتھوں داخل اسلام ہوئی، اس عورت، اس خاتون کا نام حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ اور مردوں میں سب سے پہلے اگر کسی نے میرے نبی کے ہاتھوں کلمہ پڑھ کر داخل اسلام ہوئے، اس ذات کا نام حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، ابھی آپ کی عمر شریف 10 سال کی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، اے علی، جاؤ قریش مکہ کو آج کھانے کی دعوت دے دو۔ اب اسلام کا وہ شہزادہ، 10 سال کا مبلغ، راستے پہ نکلتا ہے، لوگوں کو دین کی دعوت دیتا ہے اور یہ اعلان کرتا ہے، اے قریش مکہ، آج تمہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں دعوت دی ہے اور سب کو ان کے گھر پہنچنا ہے۔ قریش مکہ سب کے سب، اس میں ابو جہل بھی تھا، ابو لہب بھی تھا، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، ان سبوں کو دعوت تھی۔ اس میں حضرت امیر حمزہ کو بھی دعوت تھی،
حضرت عباس کو بھی دعوت تھی، تمام خاندان کے تمام لوگوں کو میرے نبی نے دعوت پیش کی۔ حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم 10 سال کے عمر میں آپ مکہ کی گلی کوچوں میں گھوم کر لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، اپنے گھر والوں کو دعوت دے رہے ہیں، خاندان والوں کو دعوت دے رہے ہیں۔ آج تمہاری دعوت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب سارے لوگ گھر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لے گئے، سب کے سب رسول پاک کے گھر پہنچ چکے، اللہ کے نبی نے کہا دسترخوان لگایا جائے، کھانے کا انتظام کیا جائے، سب کو کھانا کھلایا جائے۔ سب کو کھانا کھلایا گیا، سبوں نے ایک کے بعد دیگرے کھانا کھایا۔ دسترخوان میں سب کھانے کے لیے سب کے سب برابر کے شریک تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے لوگ گھر کے لوگوں، اے میرے خاندان کے لوگوں، سنو، میں تمہیں دعوت دی ہے، کھانا کھلایا ہے، ایک میری بات سنو، ایک میرا پیغام سن لو۔ وہ پیغام کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، سنو، میں اللہ کا رسول ہوں اور خداوند قدوس ہمارا معبود حقیقی ایک ہے۔ اگر تم چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، ظفر چاہتے ہو، فلاح چاہتے ہو، تو تمہارے لیے بہتر یہی ہے تم کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اب کھانے میں سب برابر کے شریک تھے، مگر کسی کی زبان نہ کھلی، کوئی کلمہ پڑھنے کے لیے جلدی تیار نہ ہوا۔ مگر محفل کے اخیر میں، مجمع کے اخیر میں ایک چھوٹا سا بچہ بیٹھا تھا، جس کا نام پوری دنیا آج ادب سے لیتی ہے، محبت سے لیتی ہے، پیار سے لیتی ہے، لینے کو سعادت سمجھتی ہے، اپنے نصیبے پہ فخر کرتی ہے، نام لے کر نام کی برکتیں حاصل کرنے کی چاہت رکھتی ہے۔ اس ذات کا نام، اس چھوٹے سے بچے کا نام حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محفل کے اس گوشے سے کھڑے ہوتے ہیں، اخیر کونے سے کھڑے ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، یہ پوری محفل خاموش ہے، یہ پورے لوگ خاموش ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چھوٹا سا بچہ، میری عمر ابھی 10 سال کی ہے، سرکار میں آپ کی اس آواز پر لبیک کہتا ہوں، آپ کا کلمہ پڑھتا ہوں، داخل اسلام ہو جاتا ہوں۔ اس وقت 10 سال کی عمر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کلمہ پڑھا، داخل اسلام ہوئی۔ نبی نے فرمایا، اے میرے علی، کلمہ پڑھ تو لیے، بڑی مصیبتیں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، پریشانیاں تمہارے گھر تک آ جائیں گی، مصیبتیں تمہارا پیچھا کریں گی، تم کیا کرو گے؟ حضرت علی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک علی زندہ ہے، سرکار اسلام کی خاطر اور بانی اسلام کی خاطر ہر جنگ آگے بڑھنے کے لیے تیار ہے، اپنی جان تک دینے کے لیے تیار ہے، سرکار آپ کی ہر بات پر میں لبیک کہنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ 10 سال کی عمر میں وہ اسلام کی خاطر گھر سے باہر نکلے، بدر میں رہے اور حنین میں رہے، خندق میں رہے، احد میں رہے، ہر جنگ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے رہے، پیش رہے۔ جنگ خیبر کا وقت آیا، وہ گھمسان کی لڑائی، وہ جنگ خیبر کی تاریخ آج یاد کی جاتی ہے، جنگ بدر کی تاریخ اور یاد کی جاتی ہے۔ حضرت علی کو سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے، کوئی ایسی جنگ نہ لڑی گئی جس میں حضرت علی نہ رہے ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں جنگ خیبر میں مرحب نام کا پہلوان آیا اور اس نے کہا تھا، اللہ اکبر کبیرہ، اس جنگ میں 1 دن 2 دن 3 دن لڑی گئی جنگیں، مگر جنگ کامیابی کے منزل پر پہنچ نہیں رہی تھی۔ میرے نبی نے فرمایا، میں کل ایسے کو جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اعلان کیا، اللہ کے نبی نے جب یہ اعلان کیا، اس اعلان کو سننے کے بعد ہر ایک صحابی کی خواہش تھی، کاش یہ جھنڈا کل مجھے مل جائے، کاش یہ جھنڈا مجھے مل جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہر صحابی کی دل کی یہ خواہش تھی، کاش یہ جھنڈا مجھے نصیب ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مگر جب صبح کی سفید نمودار ہوتی ہے، میرے نبی نے فرمایا، اینا علی ابن ابی طالب، کہاں ہیں علی ابن ابی طالب، کہاں ہیں، ان کو بلا لاؤ۔ صحابہ اکرام نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اس وقت ان کی آنکھ کی تکلیف ہے، ان کی آنکھ میں شدت کی تکلیف ہے، سخت تکلیف ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے نبی نے فرمایا، علی کو بلایا جائے، علی کو بلایا جائے۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں اور ان کی آنکھ میں آشوب چشم
ان کی آنکھ پکڑ لی، آنکھ میں تکلیف تھی، میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو قریب کیا، اپنے لعاب دہن نکال کر حضرت علی کی آنکھ میں لگائی اور کہا علی تمہیں آرام رہا، تم ٹھیک ہو گئے؟ اس فوراً ہی منٹوں میں مصطفیٰ کے لعاب تھوک شریف علی کی آنکھ میں لگی۔ مصطفیٰ پوچھتے ہیں علی تمہاری آنکھ کی ابھی حالت کیا ہے، ابھی آنکھ کی پوزیشن کیا ہے، آنکھ میں تکلیف ہے یا نہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ منٹوں میں کہتے ہیں یا رسول اللہ میری آنکھ ابھی ٹھیک ہو گئی اور آنکھ کو اللہ نے شفا دے دی ہے، آپ کی لعاب شریف کی برکت سے میری آنکھ میں روشنی اور زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی ہاتھ میں جھنڈا دیا۔ حضرت علی جب جھنڈا لے کر میدان خیبر میں اترتے ہیں، خیبر کا قلعہ جو 40 گز اونچا اور چوڑا رہا، اتنا مضبوط قلعہ، حضرت علی نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کو ہلایا، اپنے دونوں ہاتھوں سے ہلایا، وہ ہلتا۔ اب صحابہ کرام دیکھ رہے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جانباز صحابی اب یہ خیبر کے قلعے سے کیسے فتح یابی کا حاصل کرتے ہیں۔ سب کو خوشی تھی، آج علی کی ہاتھوں جھنڈا ہے، کامیابی اس منزل پر کیسے پہنچتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موقع پر آپ کے مقابلے میں جو پہلوان آیا، اس پہلوان کا نام تھا مرحب، اور وہ اکیلا ہزاروں کے مقابلے میں لڑا کرتا تھا۔ جو شخص 1000 کے مقابلے میں اکیلا تنہا لڑتا ہو، اس کی پہلوانی، اس کی طاقت کا اندازہ خوب لگائیں، وہ کس طرح لڑتا ہوگا، اس کی طاقت کیسی ہوگی، اس کی جانبازی کیسی ہوگی، اس کے لڑنے کے ہنر کیسے ہوں گے، تلوار اندازی کیسی ہوگی، تیر چلانے کا انداز کیسا ہوگا۔ ایک شخص ہزاروں پر بھاری پڑ رہا ہے، اور ایسے کے مقابلے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے ہیں۔ جب مرحب سامنے آیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس نے کہا علی جانتے ہو میرا نام مرحب ہے، میں ہزاروں کے مقابلے تنہا لڑتا ہوں، تمہیں معلوم ہے؟ حضرت علی نے کہا ہاں میں جانتا ہوں تم 1000 کے مقابلے پہ لڑتے ہو، پر سنو میں ابھی تمہارا شجر نسب پوچھنے نہیں آیا، نہ جاننے آیا ہوں، اور اگر تم جاننا چاہتے ہو میرا بھی نام سن لو۔ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ حیدر کہتے ہیں شیر کو، شیر کا کام ہے چیرنا پھاڑنا، اس کو چیر ڈالنا پھاڑ ڈالنا شیر کا کام ہے۔ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، اور مرحب سن لے تو 1000 کے مقابلے لڑتا تھا اور بات ہے، ہزاروں کے مقابلے میں تیرا آنا اور ہے، آج تو میرے مقابلے میں آیا ہے، تو آج تو خیر منا۔ حضرت علی نے کہا پہلے وار تو کرے گا یا میں کروں گا؟ اس نے کہا پہلے میں وار کرتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے موقع دیا، اس نے وار کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے وار کی کاٹ کی، اس کے وار کو روکنے کی کوشش کی، اس کی وار کو روکا، اس کے وار کا دفاع کیا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے ہاتھ سے اس پر ضرب لگائی، اس پہ سخت ضرب لگائی، یعنی تلوار چلائی، جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی تلوار کو اٹھا کر اور جب ذوالفقار حیدری جب اس پر پڑی ہے، اس طرح حضرت علی نے وار کیا، اس کے 2 ٹکڑے ہوئے، اس کے گھوڑے کے 2 ٹکڑے ہوئے، پھر وہ تلوار آ کر رکی تو زمین کے سینے پہ آ کر رک جاتی ہے۔ یعنی ضرب حیدری کو وہ مرحب جیسا پہلوان بھی سنبھال نہ سکا، وہ بھی 2 ٹکڑے ہو کر خیبر کے میدان میں گر پڑا، اس کو بھی چاروں شانے گرنے پڑے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب میدان کا آخر وقت آیا، جب جنگ کا آخر موقع آیا، آخر وقت آیا، اس وقت آپ کی ہاتھ پہ ڈھال شریف نہ رہی، آپ نے اس موقع پر آپ نے خیبر کے قلعے کو دونوں ہاتھ سے اللہ اکبر کے نعرے لگا کر اپنی قوت ایمانی سے، اپنی ایمانی طاقت سے آپ نے اس خیبر کے قلعے کو جو 40 گز چوڑا 40 گز اونچا تھا، اتنے بڑے قلعے کو آپ نے اکھاڑ کر ڈھال بنایا، اس کو پھینکا۔ جب یہ بھاگے یہود و نصارہ، جب میدان چھوڑ کر بھاگے، جب آپ جنگ جیت گئے، ہر طرف سے اللہ اکبر کی نعرے اور صدائیں بند ہونے لگی،
اس وقت حضرت علی نے جب اس خیبر کے قلعے کو چھوڑ آئے تو 40 صحابی اس کو اٹھانا چاہے اٹھا نہ سکے تھے. اکیلے علی میں کتنی طاقت و قوت تھی. اللہ اکبر کبیرہ. آئیے میں آپ کو بتاؤں، ایک موقع سے حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے گھر پہ بیٹھے تھے اور ایک نوجوان کا گزر ہوا. اس نے دیکھا کہ حضرت علی کی عمر بڑھاپے کی تھی، آپ کا آخر عمر شریف تھی. ایک نوجوان نے دیکھا آپ اخروٹ پکڑے ہوئے ہیں اور اخروٹ آپ جو پکڑے ہیں اس اخروٹ کو آپ توڑنا چاہتے ہیں، آپ سے توڑا نہیں جا پا رہا ہے. اس نوجوان نے کہا، دل دل سوچنے لگا کہ میں نے تو بڑی شہرت سنی ان کی طاقت کی، انہوں نے خیبر کے قلعے کو اکھاڑ ڈالا، مگر یہ تو ابھی میرے سامنے ایک اخروٹ توڑ نہیں پاتے ہیں، یہ خیبر کا قلعہ کیسے توڑ دیے. یہ دل ہی دل سوچ ہی رہا تھا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کو اپنے قریب بلایا کہ نوجوان شہزادے تم کیا سوچ رہے ہو؟ کہا کہ حضور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کیا بتائیں. کہا بتاؤ کیا سوچ رہے ہو؟ کہا جی نہیں میں نہیں بتاؤں گا. حضرت نے کہا بتاؤ کیا تم سوچ رہے تھے، تم بتاؤ گے یا میں بتاؤں؟ اس نے کہا حضور آپ ہی بتائیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بتایا. کہا تم یہ سوچ رہے تھے کہ اخروٹ تو توڑا نہیں جا پا رہا ہے، یہ خیبر کا قلعہ کیسے توڑ لیے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. اب حضرت علی کے جملے سنیں، ایمان تازہ ہو جائے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اے نوجوان شہزادے سن لے، یہ اخروٹ تو کیا چیز ہے، میری عمر بڑھاپے کو پہنچ چکی ہے اور میں اخروٹ توڑ نہیں پاتا، تم یہ دیکھتے ہو. میں نے اپنی طاقت، اپنی جسمانی طاقت، جسم کی قوت و طاقت سے میں نے خیبر کے قلعے کو نہیں اکھاڑا تھا، وہ ایمان کی قوت سے علی نے خیبر کے قلعے کو اکھاڑ ڈالا تھا. اگر آج بھی کوئی اسلام کا دشمن، بانی اسلام کا دشمن ہے تو اسے سامنے لاؤ، علی اسے بھی پچھاڑنے کے لیے آج بھی تیار نظر آئے گا. اللہ اکبر کبیرہ. یعنی وہ ایمان کی طاقت، وہ ایمان کی قوت، وہ ایمان کی پختگی ہے کہ علی کے اندر اتنی طاقت تھی، ایمانی طاقت تھی جس سے کفر لرزہ براندام دکھائی دیا کرتا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک عجیب خصوصیت تھی. جب جنگ بدر میں، جنگ خیبر میں، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طلب کیا اور جھنڈے عطا کیا اور ان کی آنکھ میں جو تکلیف تھی اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب شریف ان کی آنکھ میں لگائی، ان کو اس سے آرام مل گیا. حضور نے ساتھ ہی ساتھ ایک دعا بھی دی. کیا کہ یا اللہ میرے علی سے گرمی اور سردی کو دور فرما دے. بڑی پیاری دعا تھی کہ گرمی اور سردی کو اللہ دور فرما دے. اب اس حدیث پاک کو سنیں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور حب علی میں اضافہ ہوتا نظر آئے گا. اللہ اکبر کبیرہ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور دعا دی، اے اللہ میرے علی سے گرمی اور سردی کو دور فرما دے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گرمی کے زمانے میں ہوتے تھے، اس وقت گرمی کے زمانے میں سارے لوگ گرمی سے پریشان ہوتے تھے اور وہ مکہ اور مدینہ کی گرمی، بہت سخت گرمی، ریتیلی زمین، وہ گرمی کا عالم. مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردی کے کپڑے پہنے ہوتے تھے، سردی کے کپڑے، ٹھنڈی کے کپڑے پہنے ہوتے تھے. اور آپ یوں سمجھیں کہ آپ کا کوئی گھر، آپ کے گھر اگر کوئی معزز مہمان آئے، آپ اس کے لیے اعلیٰ سالا انتظام کریں گے، اے سی کا انتظام کریں گے. گھر میں اگر آپ کی اے سی ہے تو کوئی اگر معزز مہمان آ جائے تو آپ اس کے لیے جو اے سی کا انتظام کریں گے، جب تک وہ گھر میں رہے گا اس کو اے سی کا ہوا ملے گی، اے سی کے ٹھنڈی وہ فائدے لے گا. جب وہ گھر سے باہر نکل جائے گا پھر گرمی اور وہی تپش، وہی لو اس کے ساتھ رہے گی. گرمی سے جو غریب کا حال ہے اس معزز مہمان کا، اس امیر شخص کا بھی یہی حال ہوگا. جب تک گاڑی کے اندر رہے گا اے سی کے مزے لے گا، گرمی سے محفوظ رہے گا. گرمی سے جو باہر آیا وہیں سے پھر جیسے گاڑی سے باہر آئے گا پھر ویسے ہی گرمی لگے گی. مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں دی کہ اللہ میرے علی سے گرمی سردی کو دور فرما دے.
اب گرمی سردی کیسی دور ہوئی؟ اللہ اکبر، گرمی میں ٹھنڈی کا مزہ اور ٹھنڈی میں گرمی کا مزہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرمی کے دنوں میں ٹھنڈی کے کپڑے پہنے ہوتے، ٹھنڈ کے کپڑے، ٹھنڈ موسم کے کپڑے پہنا کرتے تھے۔ گرمی کے دنوں میں آپ موٹے چادر، موٹے کپڑے پہنا کرتے تھے۔ لوگ پوچھتے تھے، اے علی آپ اس گرمی کے دنوں میں آپ ٹھنڈی کے کپڑے پہن رہے ہیں، ٹھنڈ کے موسم کے کپڑے، موٹے چادر، موٹے کپڑے پہنے ہوئے ہیں؟ کہا کہ میرے نبی نے میرے لیے دعائیں کی تھی، اے اللہ میرے علی سے گرمی اور سردی کو دور فرما دے۔ اب اللہ کے رسول کی دعا ایسا کام کی، وہ دعا ایسا اثر، ایسا رنگ لائی کہ اب موسم ہو گرمی کا مگر اے سی کا کام کر رہی ہے۔ موسم ہے گرمی کا، سب کو گرمی پریشان کر رہی ہے، مگر علی کے لیے وہ اے سی کا کام کر رہی ہے۔ اور موسم ہے سردی کا، موسم ہے ٹھنڈی کی، ٹھنڈ کا موسم ہے، مگر حضرت علی کے لیے وہ گرمی ہے، وہ گرمی کا موسم ہے۔ یعنی مصطفیٰ جانب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے لیے نظام موسم کو بدل دیا، موسم کے نظام میں تبدیلی لے آئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا نے وہ اثر لائی، وہ رنگ لائی کہ حضرت علی کے لیے گرمی کے موسم میں ٹھنڈی کا انتظام، ٹھنڈی کے موسم میں گرمی کا انتظام۔ ٹھنڈی کا موسم ہوتا حضرت علی گرم کپڑے پہنا نہیں کرتے۔ اللہ اکبر کبیرہ، عام آدمی کپڑے موسم کے لحاظ سے پہنے، مگر میرے نبی نے اپنے علی کے لیے موسم کے نظام کو بدل دیا، موسم میں تبدیلی لے آئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے حضور تاج الشریعہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جہاں بانی عطا کر دیں، بھری جنت ہبا کر دیں، نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں عطا کر دیں، جس کو جو چاہیں عطا کر دیں۔ اللہ تعالی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پاکیزہ روح کی برکتیں ہمیں نصیب عطا فرمائے، ان کی پاکیزہ وجود مسعود کی برکتوں سے اللہ تعالی ہمیں مالا مال فرمائے۔ ناظرین و سامعین، آج کا یہ مقدس دن حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے وصال کی تاریخ ہے۔ ہمیں چاہیے آج ان کے نام پہ فاتحہ خوانی کا انتظام و انصرام کریں اور ان کے وسیلے سے رب کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے سابقہ گناہوں کو معاف فرمائے اور اس اخیر عشاء کی برکتوں سے اللہ تعالی ہمیں ہمارے اقبال بلند فرمائے اور اللہ تعالی اس اخیر عشاء کی عبادتیں اللہ تعالی ہماری قبول فرمائے اور جہنم سے آزاد کر دے اور جنت کا اللہ تعالی ہمیں پروانہ عطا فرما دے۔ حضرات، ہمیں ضروری ہے ہم نبی اور آل نبی کی محبت میں زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں، اور اس وقت جو حالات ہیں کسی سے مخفی نہیں، کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، حالات بہت ہی دیگر گوں ہیں، نازک ہیں۔ ہمیں چاہیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی وسیلے سے رب کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے صدقے آنے والی بلائیں دور فرما دے، وباؤں سے تمام سنی بریلوی جنتی مسلمانوں کو اس وبائے عام سے محفوظ عطا فرمائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بڑی عظمت، بڑی ہستی رہی ہے، بڑی شان، اور آپ کی دینی خدمات بہت زیادہ رہی ہے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی کے بہت سارے سنہرے کارنامے، بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ آئیے میں آپ کو بس اور ایک واقعہ سنا کر میں اپنی گفتگو کو ختم کروں۔ اس سے پہلے کہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے ہمیں دین و دنیا کی ساری بھلائیاں، اچھائیاں نصیب عطا فرمائے۔ اللہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرمائے، ہمارے گھر والوں کی مغفرت فرمائے، ہمارے
خیش و اقارب کے اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، جملہ مومنین مومنات کی مغفرت فرمائے۔ حضرات، ایک ضروری اور اہم بات یہ ہے، ہم اپنے عقیدے میں بہت زیادہ ہمیں سخت ہونے کی ضرورت ہے۔ کسی بھی زاویے سے، کسی بھی طریقے سے اپنا ایمان، اپنا عقیدہ کمزور نہ کریں۔ مصیبتیں آتی ہیں اور آتی رہیں گی، اور ہم کوئی بہت دنوں تک دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آئے۔ ایک بہت اہم پیغام ہے، اسے آپ نوٹ کر لیں۔ ہم بہت دنوں تک دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آئے۔ ہمیں ضروری ہے ہم جب تک دنیا میں رہیں اپنے دل کو نبی کا شیدائی بنائیں۔ اس دل میں اللہ اس رسول کی محبت اور رسول کے آل کی محبت، حضرت علی کی محبت اور اولاد علی کی محبت اس دل میں بسی رہے۔ یہ وہ محبت ہے، یہ وہ پیار ہے جو ہمیں تمام خرافات سے، برائیوں سے، گناہوں سے بچاتا ہے۔ یہ ہمارے ایمان و عقیدے کو پختہ اور مضبوط کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے، اور بدعقیدوں، بد مذہبوں سے دور و نفور رہنے کی آپ حتی المقدور کوشش کریں، اور اس مصیبت کو دیکھ کر آپ بالکل قطعاً نہ گھبرائیں کہ ہمیں اس مصیبت کے وقت میں کیا کرنا ہے۔ آپ غیروں کے دروازے پہ کبھی قطعاً نہ جائیں، اور غیروں کے دروازے پر جا کر ہاتھ پھیلانے کی کبھی کوشش نہ کریں۔ اپنا ایمان عقیدہ کسی بھی زاویے سے، کسی بھی اعتبار سے کمزور کرنے کی کوشش نہ کریں۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگ مالی اعتبار سے کمزور ہوں اور وہ کسی غیر کے شکنجے میں آ جائیں۔ تھوڑی بہت پریشانی آئے کہ نہیں، انسان اپنی ایمانی کمزوریاں لے آتا ہے۔ نہیں میرے پیارے، یہ غربت آج ہے، کل نہ رہے گی۔ آج یہ مصیبت ہے، ہمیشہ نہ رہے گی، بل ایمان عقیدہ یہ کمزور نہ ہونے پائے۔ ایمان عقیدہ ہمیشہ کے لیے مضبوط رکھیں، بھلے یہ جان جاتی ہے چلی جائے۔ اس جان کی ہمیں کوئی پرواہ نہ ہو، پر پرواہ ہو تو اپنے ایمان کی قدر کریں، اپنے عقیدے کی حفاظت کریں۔ اس مصیبت کے وقت میں اگر جس نے اپنے ایمان کو بچا لیا، اپنے ایمان کی حفاظت کر لی، اپنے ایمان کی تحفظ و بقا کی خاطر آپ کو جس قسم کی قربانی دینی پڑے، ہر قربانی آپ قبول کر لیں، خوشی سے گوارا کر لیں، مگر ایمان عقیدے پر کسی قسم کوئی کمزوری لانے کی آپ گوارا نہ کریں۔ حضرات، یہ ایمان عقیدہ ایسی چیز ہے، یہ ایسی دولت ہے جو ہمارے سینے میں محفوظ ہے۔ کوئی کروڑ پتی ہو سکتا ہے، اربوں میں کھیل سکتا ہے، لاکھوں روپے اس کے پاس ہو سکتے ہیں، مگر اور ایمان نہیں ہے تو روپے کس کام کی؟ فرعون بھی گیا، نمرود بھی گیا، شداد بھی گیا، قارون بھی گیا، ابو جہل بھی گیا، اور یہ سب اپنے انجام کو پہنچ چکے، مگر میرے پیارے جنہوں نے میرے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا، ان کی بات نرالی، ان کی شان نرالی، ان کی عظمت نرالی، ان کی رفعت و بلندی نرالی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے پاک باز نفوس قدسیہ کی برکت ہمیں اسی عطا فرمائے، جنہوں نے نبی کے چہرے کو دیکھا، کلمہ پڑھا، داخل اسلام ہوئے، اور پوری زندگی ایمان پر ثابت قدم رہے، اپنی جان دی، اپنے اولادوں کو قربان کیا، اپنی بیویاں بیوہ کر دیں، ماؤں کے گود اجڑ گئے، مگر پھر بھی ایمان کا سودا نہ کیا۔ اس مصیبت سے یہ کوئی بڑی مصیبت نہیں ہے، یہ بڑی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ میرے عزیز، اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اپنے ایمان کو بچائیں، کسی غیر کے دروازے پہ جانے کی کوشش قطعاً کبھی نہ کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے
وہ آپ کی ایمان عقیدے کو آزمائے، آپ کو روپے دے کر آزمائے، آپ کو دولت کا چسکا دے کر آزمائے۔ میرے عزیز بچوں کو آپ بھلے ہی آپ نمک روٹی کھلائیں مگر ایمان کو بچا لیں۔ اس وقت آپ کسی بدعقیدوں کے ساتھ سمجھوتا کرنے کی کوشش نہ کریں، ایمان عقیدے کی حفاظت کریں اور اللہ نے جو دیا ہے اس پہ خوش رہیں۔ جو نعمت اللہ کی جانب سے میسر ہے اس پہ آپ خوشی کا اظہار کریں، اسی پہ آپ خوشی سے آپ زندگی گزاریں اور مصطفیٰ پہ درود کثرت سے پڑھیں۔ سرکار اعلی حضرت شاہ امام رضا فاضل بریلوی نے کیا ہی خوب فرمایا، یا رسول اللہ خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم سے ملا جو ملا تم پہ کروڑوں درود۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں جس کے گھر میں غریبی آ چکی ہو، جس کے گھر میں غریبی گھر میں اسیر بن کے رہ چکی ہو، جو مفلسی کا شکار ہو، غربت کا شکار ہو، صوفیاء کرام فرماتے ہیں اس شعر کو وہ کثرت سے پڑھا کرے، یا رسول اللہ خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم سے ملا جو ملا تم پہ کروڑوں درود۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں اس شعر کی تکرار، اس شعر کی کثرت سے ورد کرنے سے اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا۔ آپ اسے کثرت سے پڑھیں۔ اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ کون کیا دے گا، دینے والی سچی ذات میرے مصطفیٰ کی ہے۔ رب کی عطا سے مصطفیٰ ہمیں عطا فرماتے ہیں۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم سے ملا جو ملا تم پہ کروڑوں درود۔ حضرات، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے سنہرے وہ نقوش ہیں کہ آج ہم ان تاریخ کو پڑھنے کے بعد ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہی کے نقوش قدم پہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے صدقے اللہ تعالیٰ ہمیں دین و دنیا کی ساری بھلائیاں اچھائی نصیب عطا فرمائے۔ عید الفطر قریب سے قریب تر ہے۔ حضرات، آپ اپنے مال کو بے جا خرچ نہ کریں، فضول خرچی سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ممکن ہو تو چھوٹے چھوٹے بچوں کے کپڑے خرید لیں، اپنے کپڑے نہ خریدیں۔ اگر قرب و جوار میں قریب میں پڑوسی رہتے ہیں، غریب ہیں، ان کا خیال ضرور رکھیں۔ اور جتنے علماء کرام ہیں، ائمہ مساجد ہیں، حفاظ کرام ہیں، سب کے مالی حالات تو برابر نہیں ہیں۔ بہت ساری مسجدوں سے امام جا چکے ہیں، یہاں کہیں گھر میں جا چکے تھے تو آ نہیں پائے ہیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے۔ ضرور ان کے ساتھ پریشانی ہوگی، ان کے ساتھ پریشانی ہوگی۔ جو ہمارے دولت مند حضرات ہیں، امیر طبقہ ہے، وہ علماء کرام کی دیکھے کہ وہ علماء کرام جو گھروں میں بیٹھے ہیں، جنہیں پیسے کی بہت سخت ضرورت ہے، اس زمانے میں، اس وقت میں ان کی تعاون کرے، ان کی دعائیں لے۔ یہ خدمت کا ایک اہم موقع ہے۔ ہر امام کی مالی حالت ضروری نہیں ٹھیک ہو، کچھ بیچارے ایسے ہیں جو اپنی عزت نفس کی خاطر، اپنی آبرو عزت کی خاطر قوم کے سامنے زبان کھولنا پسند نہیں کرتے۔ قوم کو چاہیے کہ ان علماء کرام کی اور ان کی عزت و آبرو کا لحاظ کرتے ہوئے ان تک پہنچیں، ان کی مدد کریں اور خوش دلی کے ساتھ ان کی مدد کریں، ان کی اعانت کریں، کیونکہ یہ وہ دین کے رہبر ہیں جن سے آپ کو دین سمجھنے کا موقع ملتا ہے۔ اور یہ علماء کرام جب تک ہیں، آپ کی خدمت، آپ تک دین کا پیغام آسانی کے ساتھ پہنچتا رہے گا۔ آج سوشل میڈیا کا ذریعہ ہے، آج آپ تک ہر ایک پیغام کو علماء کرام تقاریر کے ذریعہ پہنچا رہے ہیں، اپنے بیان کے ذریعہ پہنچا رہے ہیں۔
آپ گھر بیٹھے ہیں، آپ لائیو ان کو سن بھی رہے ہیں، ان کے بیانات سماعت کر رہے ہیں، تو علماء کرام کے احسانات کو آپ بالکل نہ بھولیں، انہیں یاد رکھیں۔ اس موقع سے علماء کرام کی قربانیوں کا احساس کریں۔ اس موقع پر بھی وہ آپ کو دین کی باتیں بتانے پر اتنی زور دے رہے ہیں کہ ہر شاعر وہ نعت رسول آپ تک پہنچا رہے ہیں، ہر ایک شاعر اپنی آواز میں نعت رسول گنگنا رہے ہیں اور اپنی آواز کو آپ تک پہنچا رہے ہیں، اور ہر خطیب، ہر مقرر اور حدیث و قرآن کی روشنی میں دین کے پیغام کو آپ تک سوشل میڈیا کے ذریعے آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ آپ گھر بیٹھے دین کے مسئلے بھی سماعت کر رہے ہیں، دین کی باتیں سمجھ رہے ہیں، اور دین کے باتیں، دین کے پیغام، دین کے قانون، اصول و ضابطے آپ کے گھر بیٹھے آپ کو سمجھائے جا رہے ہیں۔ علماء کرام کی آپ مدد کریں، ان سے دعائیں لیں۔ حضرات، اللہ تعالیٰ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سچی محبت ہمیں نصیب عطا فرمائے، اور ان کے صدقے اللہ تعالیٰ ہمیں دارین کی سعادت نصیب عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرمائے، ہمارے بھائی بہنوں کی مغفرت فرمائے، ہمارے گھر والوں کی مغفرت فرمائے، اور جملہ مومن مومنات کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھے، ایمان کے ساتھ ہمیں دنیا میں زندہ رہنے کی توفیق بخشے، اور جب ہم دنیا سے جائیں ایمان کے ساتھ دنیا سے جانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنی گفتگو کو یہاں ختم کرتا ہوں۔ ڈاکٹر اقبال کا وہ شعر ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لہو قلم تیرے ہیں۔ حضرات، اس محبت بھرے پیغام کو آپ سماعت کریں اور بغور سماعت کریں، اس سے عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آج کے دن حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت تحفہ محبت پیش کریں، فاتحہ خانے کا انتظام و انصرام کریں، اور ان کے توسل سے رب کی بارگاہ میں اپنی حاجتیں، اپنی ضرورتیں، اپنی آرزوئیں، اپنی منتیں پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پاکیزہ روح کی برکتوں سے ہماری تمام تر جائز حاجتوں کی تکمیل فرمائے، جائز آرزوؤں کی تکمیل عطا فرمائے، جائز تمناؤں کی تکمیل عطا فرمائے، جائز منتوں کی تکمیل عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نبی اور آل نبی کی محبت میں ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کی آل کا وفادار بنائے رکھے، اور ہمارے بچوں کو، ہمارے نسلوں کو بھی علی اور اولاد علی کی محبت میں زندگی بسر کرنے کی توفیق بخشے، اور ان کے صدقے ہمارے بچوں کی مستقبل تابناک و روشن ہو، وہ بھی دین کے مجاہد، دین کے غازی بنے، وہ بھی دین کے سچے سپاہی بن کر، سچے عاشق رسول بن کر دنیا میں چمکیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر کی زندگی سے عطا فرمائے، شر سے محفوظ رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔